السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں جلدی سے پلٹا اور دیکھا وہ بری طرح زخمی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کو کمر سے پکڑ کر اوپر کیا اس سے پہلے کہ وہ اس کے کانٹے نکالتا۔ اس زخمی ہرنی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ مسٹر وہاب ریاض، کنٹرول کریں اپنی فیلنگز کو، حد کراس کر رہے ہیں۔ اور تم جانتے ہو نا میں کیسی لڑکی ہوں۔ ہاں میں وہی ہوں جس کو تم نے بد کردار کہا تھا۔ ہاں میں وہی ہوں جس کو تم نے اپنے لائق نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ ہاں میں وہی ہوں۔ اور یاد ہے تم نے میرے جسم کو گندگی کا کبھی نہ ختم ہونے والا ڈھیر کہا تھا۔ ہاں مسٹر وہاب ریاض، یہ وہی جسم ہے اس کو چھونا مت ورنہ تم بھی گندے ہو جاؤ گے، تم بھی۔ اس نے کانٹوں کو بے دردی سے نکالا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہاب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے نگاہ نیچے کی تو فرش پر جا بجا خون تھا اور کچھ آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کے جسم کو ہاتھ مت لگانا ورنہ تم بھی گندے ہو جاؤ گے، تم بھی۔ ماضی تمہیں بھولنے کی کوشش کی مگر تم بھولنے سے بھی نہیں بھولے۔ لائبہ بلوچ۔ آج ارشین نے غور کیا ان کی وین کے پیچھے ایک بلیک کلر کی کار تھی۔ ارشین نے غور کیا وہ کار ہمیشہ اس کے گھر کے پاس جا کر چاچا ظفر کی دکان کے پاس رکتی تھی اور ارشین والے جب گھر کے اندر چلے جاتے تو وہ کار بھی اپنی راہ کو ہو لیتی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کار ان کا پیچھا کر رہی ہے، مگر کیوں؟ اچانک وین رکی تو اس نے دیکھا اس کا گھر آ گیا ہے۔ وہ سب کو اللہ حافظ کر کے اتری۔ فرین تو گھر کے اندر چلی گئی لیکن ارشین نے ایک بار مڑ کر دیکھا وہ کار آج بھی کھڑی تھی۔ کار کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارشین اس کو دیکھتی اس نے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیا اور جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر کسی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ ماضی تتلی جیسی لڑکی جس کو اپنے خوابوں سے عشق تھا کسی درندے صفت انسان کی انا کا نشانہ بن گئی۔ ارشین اور فرین پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ فرین کے مقابلے میں ارشین زیادہ خوبصورت اور ذہین تھی۔ ارشین بالکل اپنے ماں پر گئی تھی، پیاری سی، معصوم سی، مجبوریاں سمجھ جاتی تھی، اس لیے وہ شامیں امی کے ساتھ سلائی میں مدد کرواتی اور رات دیر تک پڑھتی رہتی۔ فرین ضدی اور اکڑو تھی، اس کو ہمیشہ ارشین سے ایک چڑ رہتی تھی۔ بچپن سے چوری خود کرتی اور مار ارشین کو پڑھواتی، کسی بچے سے لڑ کر آتی نام ارشین کا لیتی اور اس کے حصے کی ڈانٹ بھی ارشین کو پڑتی کیونکہ عبداللہ فرین پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور پیار بھی زیادہ اسی سے کرتے تھے۔ اگر فرین اپنے والد عبداللہ کو زیادہ پیاری تھی تو ارشین اپنی ماں کو زیادہ پیاری تھی۔ فرین اپنے جوتے خود پھاڑتی نام ارشین کا لے کر اسے پھاڑ دیے ہیں کیونکہ یہ مجھ سے جلتی ہے۔ فرین کی یہی ساری حرکتوں کی وجہ سے عبداللہ ارشین سے دور ہو گئے تھے۔ ان کو صرف یاد رہتا فرین آئی ہے، فرین نے کھانا کھایا ہے، فرین نے پڑھا ہے کہ نہیں۔ ان کی دنیا فرین پر ہی ختم ہو جاتی۔ ارشین بالکل اپنی ماں آمنہ کی طرح چپ ہو جاتی، صبر کر لیتی، شاید ابو کو میں بھی کبھی یاد آ جاؤں، شاید وہ بھی مجھے کبھی دیکھ لیں۔ وہ کسی بھی شخص کی تھوڑی سی توجہ سے کھل اٹھتی، کبھی کبھی ڈر سی جاتی کہیں فرین اس پر کوئی الزام نہ لگا دے۔ اس کی ایک چھوٹی سی دنیا تھی، اس کی ماں اور ان کی خوشی، بس وہ اپنی ذات کو 8 سال کی عمر سے بھول گئی تھی۔ عبداللہ راستے میں آ رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آدمی جلدی سے کار سے نکلا اور ان کو دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا آپ۔ ارے وہاب، عبداللہ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاب نے ان کو سہارا دیا اٹھنے میں۔ انکل آپ چلیں میرے ساتھ، ہسپتال اور گھر والوں کا نمبر بھی بتائیں تاکہ میں ان کو بھی کہہ دوں۔ ارشین کے موبائل پر کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی، اس نے پہلے نہیں اٹھایا کیونکہ وہ غیر آشنا نمبر سے کال نہیں اٹھاتی تھی۔ پھر اس کے موبائل پر میسج آیا، آپ جلدی سے سٹی ہاسپٹل آ جائیں، آپ کے والد کو چوٹ لگی ہے، میں انہیں وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ ارشین نے آمنہ کو بتایا تو آمنہ نے اسے اور افرین کو ہاسپٹل بھیج دیا۔ وہاب نے نمبر پر کال کی تو کوئی نہیں اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کی تو کاٹ دی گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی، مائی ڈول ابھی تک ویسی کی ویسی ہے۔ پھر اس نے میسج ٹائپ کیا اور سینڈ پر کلک کر دیا۔ وکی نے پلان بنایا تھا، وہ اس خود غرض انسان کو بہت پسند آیا۔ اس نے کچھ تصاویر وکی کو دی اور اپنا کام کرنے کو کہا۔ ڈن باس، ویسے مال بہت خوبصورت ہے، وکی نے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ لا کر کہا۔ صرف خوبصورت؟ اگلی شخصیت نے کہا، نہیں بالکل نہیں، معصوم اور قیامت بھی۔ وکی کی اس بات پر اگلے بندے کا قہقہہ نکل گیا اور وکی بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہمیں معلوم تھا تمہیں ہم سے پیار ہے لیکن یہ پیار دکھاوا ہے، یہ معلوم نہیں تھا۔ ہیلو فرینڈ، یار میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اور تم ابھی آئی ہو، رضا نے کہا۔ ارے یار یہ ارشین اپنا موبائل دے تبھی بات کروں نا، فرین نے کہا۔ اوکے چھوڑو، سب بتاؤ کیسی ہو جانو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کو میری پکس کیسی لگیں، آپ نے اپنی امی کو دکھائیں؟
فرین نے کہا ہاں دکھائی تھی، وہ کچھ دنوں میں رشتہ لے کر آئیں گی، تم تیار رہنا۔ اوکے جانو۔ پھر ساری رات فرین اس سے باتیں کرتی رہی۔ رضا فرین کا کلاس میٹ تھا، دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ رضا نے ایک بار فرین کی مدد کی تھی، اس کے بعد دونوں کی دوستی ہوئی، دوستی کے بعد پیار، اور اب بات یہاں تک آ گئی یہ فون پر باتیں کرنے لگے تھے۔ فرین ارشین کا موبائل پر بات کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اس نے رضا کو اپنی تصویریں بھی بھیجی تھیں۔ اور رضا اب فرین کی دنیا تباہ کرنے والا تھا، بس کچھ وقت باقی تھا اور بہت سارے راز کھلنے والے تھے۔ فرین کی دنیا تو تباہ ہونے والی تھی، لیکن قسمت کو اب کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمیں عشق ہے تیری ذات سے، آ میرے پاس آ، مکمل کر دے میری ذات کو۔ ارشین اور فرین دونوں ہاسپٹل گئی۔ فرین پیسے دینے باہر گئی تو ارشین نے وہاب کو بلایا۔ سنیے، ارشین نے اس کو بلایا۔ جی کہیے۔ وہاب نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا شکریہ، ارشین نے اسے کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، ویسے بھی یہ میرے پیارے انکل ہیں، وہاب نے مسکرا کر کہا۔ ارشین نے ناسمجھی والی نظروں سے وہاب کو دیکھا، پھر اپنے والد کو۔ وہاب کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عبداللہ بول اٹھے۔ ارشین، یہ تو میرے دوست کا بیٹا ہے، اور تمہارا منگیتر بھی اور ہونے والا شوہر بھی۔ عبداللہ کی اس بات پر ارشین اپنی جگہ پر سن ہو گئی۔ وہاب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جو اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتا وہ وہاں کیسے پہنچی۔ چھوٹے صاحب، آپ کی بیگم کھانا نہیں کھا رہی، میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن اس نے ایک ہی رٹ ہے، وہ نہیں کھائے گی، ملازمہ نے اسے آ کر بتایا۔ صحیح ہے، میں خود جاتا ہوں، آپ جائیے آرام کریں، کل کو بہت سے کام ہے، کل کو میرے اس گھر کو بہت خوبصورت سجانا بھی ہے، اور بھی بہت سے کام ہے، آپ جاؤ، وہاب نے اسے کہا۔ ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ وہاب چپ چاپ اٹھا اور باورچی خانے میں آیا۔ باورچی خانے میں بہت خوبصورت تھا، بالکل پورے گھر کی طرح، بہت سجا ہوا تھا، اوپر سے بہت اچھی صفائی کی گئی تھی۔ اس گھر کے ملازم وہی تھی جو وہاب کے والدین کے وقت کے تھے۔ آج بھی اس گھر میں بہت ساری یادیں تھیں سب کی، اس کے ماں باپ کی، لیکن افسوس آج وہ بالکل اکیلا اور تنہا تھا۔ اس نے سوچوں کو جھٹکا اور کھانا اٹھا کر اس کے کمرے میں آیا، اور وہ ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھیں اب بہت رونے سے سوج گئی تھی، اس پر بہت ظلم ہوئے تھے، سب سے بڑا ظلم تو وہاب نے اس پر کیا تھا۔ وہ تو تھی ہی وہاب کی، پر افسوس وہاب نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اسے تکلیف دی۔ وہ ٹرے اٹھا کر اس کے پاس جا رہا تھا کہ اس کو کال آئی، اس نے ٹرے رکھی اور فون اٹھایا۔ سر وہاب، ASP۔ جی کہو احمد، کیا کوئی سراغ ملا؟ اینی پروف؟ وہاب نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں وہاب کی طرف کی اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگی۔ سر، آپ کی وائف کی وہ تصویریں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی وائف کا دل ہے، اور اگر آپ اس پک میں غور کریں گے تو نہیں ہے۔ آئی تھنک سر آپ نے جلد بازی میں سب کچھ فراموش کر چکے ہیں، ورنہ اگر آپ کو آپ کے نکاح۔ اس سے آگے احمد کچھ کہتا، وہاب بول پڑا، تھینک یو سو مچ احمد، تمہاری وجہ سے میرا سارا بوجھ اتر گیا، میں باقی باتیں کل کروں گا۔ یہ کہہ کر وہاب نے فون رکھا اور مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا، ایک بار اس کے ہونٹوں کے اوپر والے تل کو اپنی نرم انگلیوں سے چھو کر محسوس کیا۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ کو ہٹایا۔ دور ہٹو مسٹر، اس نے انگلی اٹھا کر اس کو وارننگ دی۔ وہاب کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، اس نے ان کی انگلی کو اپنی انگلی میں لپیٹ لیا اور اچانک اس کو اپنی طرف کھینچا، اور اتنی زور سے کھینچا کہ وہ کسی گڑیا کی طرح اسے آ کر لگی۔ اس کی ناک وہاب کی ناک سے ٹچ ہو رہی تھی، وہاب کی سانسیں اس کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نہیں تھیں اس تصویر میں، وہ تصویریں کس کی ہیں؟ اب میں جان گیا، مجھے تم سے عشق تھا، رہے گا، وہ تو میں لوگوں کی باتوں میں آ کر تمہیں چھوڑ گیا تھا، تم اب میری کل کائنات ہو، کہیں بھی نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرے پاس رہو گی، سمجھی نا؟ یہ کہہ کر وہاب نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے، شاید یہ محرم کی قربت کا اثر تھا، یا عشق کا، یا جنون کا۔ اس نے نہ اس کو دھکا دیا، نہ ہی نفرت دکھائی، بلکہ خود بخود اس کے گالوں پر حیا کے رنگ آ گئے۔ گڈ مائی ڈال، اب جلدی سے کھانا کھاؤ، مجھے کل کو بہت سارے کام بھی ہے، اور کل کو ہمارا ولیمہ بھی ہے، وہاب نے ہونٹ ہٹا کر کہا اور اب نوالا بنا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے منہ کھولا تو وہاب نے اس کے منہ میں نوالا رکھا، وہ آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، نوالا کھانے کے بعد اس نے کہا۔ کہو، وہاب نے پلیٹ سائڈ میں رکھ دی، اگر وہ لوگ مجھے سچی میں بیچ دیتی اور میرے ساتھ، اس سے آگے وہ کچھ بولتی، وہاب نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی تھی۔ ایسا سوچنا بھی مت، تم میری تھی اور میری رہو گی، جو پیدا ہونے سے پہلے میری ہو چکی تھی، تو میں نے سمجھتا ہوں وہ کبھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی، بس میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ وہاب کی آنکھیں نیچے تھیں، یہ اس بات کی گواہی تھی کہ وہ واقعی شرمندہ ہے۔
میں نے سب کو معاف کر دیا، بس خدا نے آپ کو میرے پاس بھیجا۔ میں آپ کی موجودگی میں ہمیشہ خود کو مضبوط پاتی ہوں، بس آپ مجھے دوبارہ چھوڑ کر نہ جانا پلیز، اس نے رو کر کہا۔ وہاب نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو سینے سے لگایا، پھر الگ کیا اور اس کے بعد اس کو کھانا کھلانے لگا۔ وہ بھی چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ ماضی کام ہو گیا باس، میں نے ساری پکس بنا لی ہے، وکی نے کہا۔ گڈ، مجھے پارسل کر دو ابھی، رضا کی آواز گونجی اور کال کا دورانیہ ختم ہوا۔ ماضی عبداللہ اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہاب اور ارشین کی سادگی سے نکاح ہو رہا تھا۔ یہ وہاب کی ضد تھی، کیونکہ اس نے جب سے ارشین کو دیکھا تھا اسے آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا، جو کہ وہاب کی وجہ سے سادگی سے ہو رہا تھا، کیونکہ یہ وہاب کی خواہش تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ تو صرف وہاب ہی جانتا تھا۔ وہاب نے آج سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ وہاب نے ارشین کے لیے سرخ بہت ہی قیمتی، بہت ہی مہنگا سوٹ لیا تھا، جس کو اس وقت وہ اپنے کمرے میں پہن رہی تھی۔ بیوٹیشین نے بہت ہی نفیس اور پیارا میک اپ کیا تھا، جس کی وجہ سے ارشین بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بالکل کانچ سی گڑیا جیسی۔ آج ارشین اور وہاب دونوں ہی بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشی کو کسی کی بہت بری نظر لگنے والی تھی، بہت ہی بری، ایسی جس کا تصور ان دونوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ نکاح خوان اور گواہ آ گئے تھے، نکاح کی ساری تیاریاں ہو گئی تھی۔ ایک طرف مرد تھے، ایک طرف عورتیں، بیچ میں پردہ تھا، مولوی نکاح پڑھا رہے تھے۔ اچانک رضا وہاں پر آ گیا۔ عبداللہ صاحب، کیا نکاح کروا رہے ہو؟ ذرا یہ تصویریں تو دیکھو۔ رضا نے موبائل نکالا اور عبداللہ کو دیا۔ عبداللہ نے دیکھا تو ایک جگہ جم گیا۔ اس کے بعد سب نے باری باری موبائل لیا۔ سب کی حالت ایسے تھی جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ فرین نے موبائل لیا اور دیکھا تو وہ فرین کی پکس تھی، جو آدھی کپڑوں میں تھی۔ بابا یہ تو عرشی ہے۔ رضا تو ویسے ہی چلا گیا تھا، اور اوپر سے فرین نے بھی ارشین پر الزام لگا دیا۔ وہاب نے موبائل چھینا اور سخت غصے میں دیوار پر دے مارا اور غصے میں ارشین کی طرف بڑھا، اس کو بالوں سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیوں کیا تم نے یہ؟ کیوں مجھے برباد کیا تم نے؟ ارشین روتی رہی، اپنے سر کو نفی میں ہلاتی رہی۔ قسم لے لیں آپ سب، میں نے یہ نہیں کیا، یہ میں نہیں ہوں، فرین ہے، ارشین نے کہا۔ میں کیوں بابا، میرا تو موبائل بھی خراب ہے، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ فرین نے خود کو بڑی آسانی سے چھڑوا لیا۔ میں یہ نہیں ہوں، ارشین اب چلائی۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر ارشی کو بہت زور سے تھپڑ مارا، وہ منہ کے بل گری بھی تو کس کے پاس؟ دھوکے باز فرین کے پاس۔ اس نے فرین کو حقارت سے دیکھا اور اٹھی، اپنے ہونٹوں کو صاف کیا۔ اس عمل کی وجہ سے اس کی لپسٹک اس کے گالوں پر لگ گئی، صرف ایک چیز کی وجہ سے اس کی شادی رک گئی۔ اس کے بعد وہ بھاگتے ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے گلے سے 7 لڑیوں پر مشتمل مالا ہار، جو کہ اسے وہاب نے پہنایا تھا، نفرت سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ اس نے کانوں سے جھمکے نکال کر اپنے سامنے آئینے میں دے مارے۔ اس کے بعد اس نے اپنی نتلی، جو اس کے ناک میں تھی، اس کو بچپن سے بہت شوق تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی وہ بھی یہ سب پہنے گی، ایک ایک کر کے اس نے سب نکال کر پھینکا۔ اس کے بعد کپڑے تبدیل کر لیے تھے، کالے سیاہ کپڑے پہنے اس نے، اور ایک کونے میں بیٹھ کر ماتم کرنے لگی۔ باہر سب عبداللہ کو سنا رہے تھے، وہاب خود وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہاری اس بے حیا اور بد چلن بیٹی نے، لے کر آؤ اسے باہر ابھی اسی وقت، عبداللہ نے سخت غصے میں کہا۔ اگلے 5 منٹ میں ارشین سب کے سامنے تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھے، بابا میں نے نہیں کیا، بابا میرا یقین کریں، تم اس لائق نہیں تمہارا یقین کیا جائے۔ سنیے، آمنہ نے کچھ بولنا چاہا تو عبداللہ نے بیچ میں ہی بول پڑے، بیٹی یا میں، کسی ایک کو چنو، اور ہاں آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، گم ہو۔ یہ کہہ کر عبداللہ چلا گیا۔ ارشین اب ماں کے سامنے تھی۔ اماں آپ مجھے جانتی ہیں، اماں میں ایسی نہیں، اماں میرا یقین کریں۔ آمنہ منہ پر کپڑا ڈالے اپنی چیخوں کو روک رہی تھی۔ اس کے بعد آمنہ بھی چلی گئی۔ ارشین صحن کے بیچ میں بیٹھی رو رہی تھی، اور فرین اس منظر کو بڑی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جن کو دل میں بسا لیتے ہیں وہی کیوں دل توڑ جاتے ہیں۔ ماضی سب اندر چلے گئے تھے، صرف ارشین ہی باہر بیٹھی تھی، پتہ نہیں کیا سوچ کر اٹھی۔ دوپٹہ سر سے سرک کر گلے میں آ گیا تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں، آنسو ایک بار پھر اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے گالوں پر آنے والے آنسو صاف کیے، اس کے گال بخار کی وجہ سے گرم ہو چکے تھے۔ وہ اپنے اس بے جان وجود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لائی۔ اندر آ کر اس نے پتہ نہیں کس حالت میں وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو ہر تکلیف، ہر درد یاد آ گیا اسے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیسے نہ روتی، وہ تو اس کا رب تھا،
اس کی حالت سے واقف تھا۔ اس نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی تھی، ہمیشہ شکر ہی کیا تھا۔ پھر اس کے حصے میں کیوں یہ دکھ آیا؟ وہ رو رہی تھی بے تحاشا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اے مولا میں نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی۔ پھر یادوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب فرین نے دروازہ کھولا۔ ارشین کو روشنی اپنی آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ارے میری پیاری بہنا، ہا 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 ہا، بیچاری فرین اب پھر ہنستی۔ فرین کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ مت کرو فری، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ارشی نے کہا۔ خیر نہ آئے، تمہارے ہاتھ بھی تو نہیں آنے دیا، فرین نے کہا۔ وہ میرے ہیں فرین، خدا نے اس کو میرے لیے بنایا ہے، ارشین نے کہا۔ فرین نے حقارت سے ارشی کو تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو اپنی، بکواس نہیں حقیقت ہے، یہ تمہیں ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، وہ میرے ہیں اور میں ان کی تب ہو گئی تھی جب میں نے اس دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی تھی۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں؟ ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، ارشین نے کہا اور اپنے ہونٹ کا خون صاف کیا جو فرین کے تھپڑ لگانے سے پھٹ گیا تھا۔ وہاب گاؤں آ گیا تھا اور سخت غصے میں تھا۔ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز اس نے دیوار میں مار کے توڑ دی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں مس ارشین عبداللہ، تم نے بہت غلط کیا ہے، اب تمہیں اس آگ میں جلاؤں گا جس میں میں جلا ہوں، تمہیں اپنا بنا کر بھی اپنا نہیں مانوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیا کرتی ہو تم۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، عبداللہ کو کال کی۔ اپنی بیٹی کو تیار رکھنا، سورج نکلتے ہی ہمارا نکاح ہوگا، وہاب نے کہا۔ کیا تم فرین سے شادی کرو گے اب؟ عبداللہ نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، بیوی تو میری ارشین ہی بنے گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ پھر اس نے کال کاٹ دی اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ تباہ و برباد نہیں کیا تمہیں، تب کہنا مجھے تم مس ارشین۔ وہاب پھر سگریٹ کے بڑے بڑے کش مارنے لگا۔ ایک بار پھر فرین آئی۔ اٹھو، نکاح ہے تمہارا وہاب کے ساتھ، اس نے ابھی کہا ہے، میں جا رہی ہوں، بعد میں آنا، منہ پر گھونگھٹ لے کر، یہ کہہ کر فرین چلی گئی۔ ارشین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی بات پر خوش ہو یا روئے۔ وہ دل میں بہت سے طوفان لیے گھونگھٹ لے کر آ گئی۔ نکاح شروع ہو گیا تھا۔ ارشین بنت عبداللہ، آپ کا نکاح مسٹر وہاب ریاض سے بن ریاض سے 10 لاکھ حق مہر میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ آواز نہیں آئی، پھر سے وہی کہا گیا۔ ارشین بنت عبداللہ، آپ کا نکاح مسٹر وہاب ریاض بن ریاض سے 10 لاکھ حق مہر میں کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ اب بھی آواز نہیں آئی۔ گواہوں نے اپنے کان کھڑے کر دیے، کیونکہ اب بھی آواز نہیں آئی تو مطلب نکاح قبول نہیں۔ اس بار مولوی صاحب نے گلا صاف کیا، پھر گویا ہوئے۔ ارشین بنت عبداللہ، آپ کا نکاح مسٹر وہاب ریاض بن ریاض سے 10 لاکھ حق مہر میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہاب نے ایک پل کو آنکھیں اٹھا کے ارشی کو دیکھا۔ قبول ہے، ایک گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد وہاب سے پوچھا گیا، وہاب ریاض بن ریاض، آپ کا نکاح ارشین بنت عبداللہ سے 10 لاکھ حق مہر میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، ایک بار پھر پوچھا گیا، وہاب ریاض بن ریاض، آپ کا نکاح ارشین بنت عبداللہ سے 10 لاکھ حق مہر میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، آخری بار پھر پوچھا گیا، وہاب ریاض بن ریاض، آپ کا نکاح ارشین بن عبداللہ 10 لاکھ حق مہر میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ پھر پہلے وہاب نے سائن کیے، اس کے بعد لرزتے ہاتھوں سے ارشین نے سائن کیے اور آنسوؤں کا ایک گولا حلق سے نیچے اترا، لیکن افسوس وہ اس میں ناکام ہو گئی۔ صبح وہ اٹھی، اس کے ٹیبل کے پاس ایک گلاب کا پھول رکھا ہوا تھا، ساتھ میں ایک کارڈ بھی۔ اس نے کارڈ اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، میری پیاری بیوی، آج ہمارا ولیمہ ہے، تمہارا جوڑا الماری میں ہے، تمہیں فراق بہت پسند ہے نا، میں نے وہی لی ہے، پر سچی بہت محنت سے لیا ہے تمہارا سوٹ، مجھے تو مل ہی نہیں رہا تھا، پھر مجھے یہ رنگ بہت پسند آیا، امید کرتا ہوں تم پر زیادہ اچھا لگے گا، اور ہاں ذرا کم تیار ہونا، مجھے اپنا ولیمہ ہوش میں ہی گزارنا ہے، ہا ہا ہا۔ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، 12 بجے آ جاؤں گا، تیار رہنا، آج کے دن تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، تمہارا معصوم سا شوہر وہاب ریاض۔ اس نے کارڈ کو رکھا، گلاب کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور واپس سنبھال کر رکھ دیا اور جلدی نیچے چلی گئی۔